چرا کے لے گئی اور الٹا انعام دے رہا انعام. صحیح بات. اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں صاحب دیکھو اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالیہ سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا 10 8 8 10. اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ. بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ. 9 پہ نپٹاؤ. بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو. ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو. چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں، مگر اتنے میں دولہ میاں کے ابا آگئے. بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا. بولے نہیں 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، کم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا. دے دیے 10. اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہ بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی. تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ. بولو فون کیا؟ نہیں کیا نا. وہاں بھی یہی جھگڑا 10 دے دیے 10. اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کا نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے. بولے تم بتاؤ. امام صاحب بولے 10. بس ابا کے چل پڑے 10. ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو. کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریے بستر باندھو جاؤ. ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم. تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، پھاڑوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے. اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو. اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا. یاد رکھو مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے. مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو. اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے. کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا. کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مگر ذرا غور کرو، جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں 8,000 میں 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا. نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے پتا چلا جلسے کی وجہ سے
मगर प्यारो आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। बेशक अब देख लो, यही से शुरू होता हूं थोड़ा सा। बेशक तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं। जी एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। बेशक समझे? कुरान को